ایاز روح پوش تھا، وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس واقعے کا ذکر شاہ زیب صاحب سے نہیں کیا تھا، مگر وہ مسلسل ایاز کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی خبر ہو گئی تھی جو وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی طرف سے لاعلم تھے۔ جیسے ہی چند دن گزرے، مصطفیٰ کی ٹینشن بڑھنے لگی۔ شہوار کالج جا رہی، مگر اس نے اس کے ارد گرد سیکیورٹی مزید سخت کروا دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پہ تھیں۔ اس دن کے بعد شہوار دوبارہ شاپنگ پر نہیں گئی تھی۔ صبا بھی شادی کے سلسلے میں یہیں آ گئی۔ شہوار کا انداز اسی طرح برقرار تھا۔ مصطفیٰ نے ولید کی فیملی ٹوشانے اور احسن کو ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ ان کو ان کی شادی کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ پہلے وہ لوگ ہنی مون پر چلے گئے تھے، بعد میں ولید فارغ نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد ولید نے ہاں کہی تو مصطفیٰ نے گھر والوں کو بھی بتا دیا۔ اگلی صبح شہوار کالج جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو ماجی نے اطلاع دی۔ وہ حیران ہوئی، وہ بے خبر تھی۔ مصطفیٰ آفس جا چکا تھا، اس وقت صرف خواتین تھیں یا شاہ زیب انکل۔ تم کالج مت جاؤ، کھانے پینے کا اچھا سا مینیو بنا لیں گے۔ ویسے مصطفیٰ نے باہر سے منگوانے کی آفر کی تھی، مگر جب گھر میں ہم 5-6 خواتین موجود ہیں تو پھر باہر سے منگوانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ماجی نے مزید بتایا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں انا کو اپنے نہ جانے کا بتانے کے لیے وہ اسے کال ملانے لگی تھی۔ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے اصل بات بتا، تم لوگ آج ہمارے یہاں ڈنر پہ آ رہے ہو؟ اچھا، مگر مجھے تو علم نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ نے ولید، روشی اور احسن بھائی کو شادی کی دعوت پہ بلایا ہے آج رات ہمارے یہاں۔ مجھے تو نہیں بتایا کسی نے، وہ حیران ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ان دونوں دوستوں نے اچانک پروگرام بنایا ہو۔ اچھا، کون کون انوائٹڈ ہے؟ انا نے پوچھا۔ آنٹی تو ساری فیملی کا ہی ذکر کر رہی تھی، اسی لیے تو میں آج گھر پہ ہوں، کالج سے آف کر رہی ہوں۔ اوہ، مگر میں تو بس نکلنے لگی تھی۔ تم چلی جانا، میری وجہ سے اپنا حرج مت کرو، مجھے تو پتہ نہیں اور کتنی چھٹیاں کرنی پڑیں۔ شہوار کے منہ سے نکلا۔ کیوں، خیریت؟ انا اس کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو جانے والی بات سے بے خبر تھی۔ شہوار خاموش رہی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی؟ جس طرح کے حالات تھے، ایاز کی اس حرکت کے بعد وہ اب کالج جاتے ہوئے بھی خوفزدہ تھی۔ وہ تو انکل ہی پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے، مگر کالج کی 4 دیواری میں داخل ہوتے، ہسپتال کی طرف جاتے، اسے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مسلسل اسے زچ کر رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں چلی جائے، کم از کم وہ اس خوف کی زندگی سے تو باہر نکلے گی۔ اس نے انا سے مزید چند اور باتوں کے بعد کال ڈراپ کر دی تھی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ شہوار کی کال بند ہونے پر باہر نکلی۔ ولید کو دیکھ کر فوراً اس کی، مجھے آج ڈراپ کر دیں گے؟ ولید آفس جانے کے لیے ریڈی تھا، بس نکل ہی رہا تھا۔ اس کے کہنے پر مسکرا کر دیکھا۔ آج ڈرائیور کے ساتھ جانے کا پروگرام نہیں ہے کیا؟ میں نے سوچا آج کے دن آپ کو ہی ڈرائیور بنا لوں، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے؟ ولید کی مسکراہٹ پر اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنا ہینڈسم بندہ تمہیں ڈرائیور لگ رہا ہے؟ ولید نے گھورا تھا۔ وہ ہنس دی، بڑے خود پسند ہیں آپ، ہر وقت اپنی تعریفوں میں رتب اللسان رہتے ہیں۔ ولید کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو خود پسندی نہیں، خود شناسی کہتے ہیں میڈم، ولید نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مزید کہا۔ میں نہیں جانتی، اس نے ناک سگڑی۔ انا کا موڈ بہت فریش تھا۔ ولید مسکرا دیا، آج صبح صبح موڈ بہت فریش ہے، خیریت؟ ورنہ اکثر تمہارا موڈ آف ہی ہوتا ہے۔ ولید نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کالج جانے والے مخصوص حلیے میں تھی، بلکہ اب کچھ دنوں سے وہ اچھی خاصی زندہ دل لگنے لگی تھی۔ اس کے موڈ میں یہ خوشگوار تبدیلی ولید کو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی شہوار کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ آپ، روشی اور احسن بھائی مصطفیٰ بھائی کے ہاں آج ڈنر پہ انوائٹڈ ہیں۔ ولید نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، تمہیں بتانا یاد نہیں رہا، کل ہی مصطفیٰ نے انوائٹ کیا تھا۔ اس نے تو پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، مگر بابا، انکل اور پھپھو نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب تم بتاؤ، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو؟ ولید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شہوار کے ہاں جانے میں تو مجھے کوئی حرج نہیں، دیکھ لیں، مناسب رہے گا اتنے سارے افراد کا جانا۔ انہوں نے پوری فیملی کہا ہے تو ضروری نہیں ہم سبھی چل دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم چاروں ہی تو جا رہے ہیں، کون سا سب لوگ ہیں؟ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ انا نے کندھے اچکا دیے۔ مغرب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، میں اور احسن وقت پر آ جائیں گے، بس تم اور روشی وقت پہ تیار رہنا، سگنل پر گاڑی ٹوکتے ولید نے کہا تھا۔ انا نے گاڑی سے باہر دیکھا تو چونکی۔ کاشفہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھی اور اس کے ساتھ کوئی اور لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود تھا۔ دونوں کسی بات پہ مسکرا رہے۔ کاشفہ کی نظر انا پہ پڑی تو اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بعد ولید کو دیکھ رہی تھی جو سامنے سگنل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کاشفہ کے ساتھ کون ہے؟ انا نے کہا تو ولید نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ کاشفہ نے مسکراہٹ پاس کی تھی اور ہاتھ ہلایا۔ میں نہیں جانتا، ولید نے کہا، تبھی کاشفہ اونچی آواز میں بولی، ہیلو، کیسے ہو تم دونوں؟ فائن، آپ سنائیں؟ انا خاموش رہی تھی۔ ولید نے ہی کہا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ انا کو صبح صبح اس کا مخاطب ہونا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آفس، اینڈ یو؟ ولید نے بھی مروتاً کہا تھا۔ ہاں، میں ایک کام سے جا رہی تھی۔ اوکے بائے، پھر بات ہوگی، میں کال کروں گی۔ فوراً سگنل کھل گیا تھا۔ کاشفہ نے تیزی سے کہا تھا۔ ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ ولید نے بھی گاڑی ٹرن کر لی تھی۔ انا اب خاموش تھی۔ ولید نے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، آپ اس سے رابطہ ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ بہت الجھ کر اس نے کہا تھا۔ ہیں، تمہیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بہت بے باک انداز ہے اس کا، پتہ نہیں مجھے یہ لڑکی باقی لڑکیوں جیسی نہیں لگتی، کچھ بگڑی ہوئی ہے، کچھ کریکٹر لیس وغیرہ سی، اس نے صاف کہہ دیا۔ اف، اچھی خاصی لڑکی ہے، خواہ مخواہ تم اسے مشکوک کریکٹر بنا رہی ہو۔
میں مشکوک نہیں بنا رہی، آپ کی اس کے ساتھ دوستی مجھے مشکوک بناتی ہے۔ وہ ابھی تک کاشفہ کی برتھ ڈے پارٹی کو نہیں بھولی تھی۔ وہاں پہ پاک انداز میں لوگوں سے ملنا، ہاتھ ملانا اسے قطعی اچھا نہ لگا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر ولید کو حد سے زیادہ امپورٹنس دینا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی طرف سے بدظن ہو چکی تھی۔ وہ صرف میری دوست ہے یار، خواہ پریشان مت ہو۔ اسے یوں الجھ سے دیکھ کر ولید نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ ولید کے سامنے کاشفہ کے متعلق اس واضح ناگواری کا اظہار کر کے اپنے جذبات دکھا رہی تھی۔ نہ جانے ولید کیا سوچ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ میں کیوں پریشان ہوں گی، بس جو محسوس کیا کہہ دیا۔ اس نے خود کو بے پرواہ شو کرنا چاہا۔ لیکن مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، ولید نے ہنس کر کہا۔ ایمی خواہ اس نے گھورنا چاہا۔ ولید ہنس دیا۔ تبھی اس کا کالج آ گیا۔ انا نے تشکر کا سانس لیا، ورنہ نہ جانے ولید مزید کیا کہتا۔ کالج سے جلدی آف کر لینا اور گھر جا کر روشی کو بھی ریڈی کروا دینا، ہم مغرب سے پہلے جائیں گے۔ ولید نے کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ ولید نے کہا تو وہ سر ہلا کر اللہ حافظ کہہ کے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ چند پل اسے مسکراتی نگاہوں سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھتا رہا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ 3 بجے تک سب کچھ ریڈی تھا۔ مصطفیٰ کئی بار کال کر کے پوچھ چکا تھا۔ انا سے بھی شہوار 1-2 بار بات کر چکی تھی۔ ان لوگوں نے مغرب سے پہلے پہنچنا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ چونکہ انا آ رہی تھی سو وہ دل سے خوش تھی۔ آج سارا دن موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ لیٹ گئی۔ چونکہ سارا دن بزی رہی تھی سو جلدی آنکھ لگ گئی۔ وہ پتہ نہیں کب تک سوتی رہتی اگر عائشہ آ کر اسے اٹھا نہ دیتی۔ توبہ، مہمان گھر سے نکل چکے ہیں اور تم سو رہی ہو؟ مصطفیٰ گھر آ چکا ہے، عائشہ نے کہا تو وہ مسکرا کے اٹھ گئی۔ آپ چلیں، میں بس ابھی ڈریس اپ ہو کے آتی ہوں۔ صرف ڈریس اپ نہیں ہونا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لینا۔ اگر ہم کچھ اچھے اور خوبصورت دکھائی دے جائیں تو ذرا ٹیکس نہیں لگتا، عائشہ نے جاتے جاتے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ فٹافٹ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ نہا کر لباس بدل کر وہ باہر آئی تو وہ فوراً بال سلجھائے، تبھی گیٹ پر ہارن بجنے لگا تھا۔ یقیناً وہ لوگ آ چکے تھے۔ وہ فوراً جوتا پہنے دوپٹہ گلے میں ڈالتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ راہداری میں آئی تو دوسری طرف لاؤنج سے مصطفیٰ بھی نکلا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، مصطفیٰ سے ٹکرائی تھی۔ اف، اس نے غصے سے مصطفیٰ کو کہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا، مصطفیٰ کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، اور اپنے بازو سے مصطفیٰ کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ مصطفیٰ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ موتیوں سے سجا بلیک لباس اور اس پہ شہوار کا جگمگاتا حسن۔ دوپٹہ گلے میں تھا، لمبے گھنے بالوں کا آبشار آگے پیچھے پھیلا ہوا تھا، ورنہ تو اس کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی۔ بڑا ترتیب والا حلیہ ہوتا تھا۔ شہوار ایک دم اس کی محویت نوٹ کر گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، ان کے درمیان ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ تھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی تھی، چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ بھی ایک گہرا سانس لیتا پیچھے آیا تھا۔ وہاں مہمانوں کے استقبال کے لیے آنٹی، عائشہ، صبا سبھی لوگ تھے۔ وہ بھی آنٹی کے ساتھ جا رکی تھی، سر پر باریک شا فون کا دوپٹہ ڈال لیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر جا کر گیراج میں رکی تھی۔ ولید ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار مصطفیٰ کے یہاں آیا تھا۔ مصطفیٰ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ باہر آئے تو مصطفیٰ آگے بڑھ کر گلے ملا تھا۔ انا اور روشی سے حال چال پوچھا تھا۔ وہ ان کو لے کر آگے بڑھا۔ سیڑھیوں پر وہ سب کھڑی تھیں۔ شہوار بے اختیار آگے بڑھ کر انا کے گلے لگ گئی۔ ریئلی، تمہیں یہاں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، انا کے کان میں کہا تھا۔ وہ روشانے سے بھی ملی۔ سبھی خواتین نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ مصطفیٰ ولید اور احسن کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ان کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی تھیں۔ روشانے نئی دلہن کی طرح سجی سنوری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیورات اور میک اپ نے اس کو بہت پیارا سنوار دیا تھا، جبکہ انا بھی ہلکے پھلکے لباس اور میک اپ میں دل کو چھو رہی تھی۔ میں تو کئی بار مصطفیٰ کو کہہ چکی ہوں کہ تم لوگوں کو انوائٹ کر لے، مگر پہلے تم لوگ ہی یہاں نہیں تھے اور پھر بعد میں ولید فارغ نہیں تھا۔ ہم نے تو ساری فیملی کو کہا تھا، مگر مجھے گلہ رہے گا کہ ہم شادی میں سب آئے تھے اور آپ میں سے صرف آپ لوگ ہی آئے ہو۔ انا بیٹا، آپ کی امی کو تو ضرور آنا چاہیے تھا، ماں جی نے روشانے اور انا دونوں سے کہا تھا۔ روشانے تو مسکرا دی۔ ماما پاپا اور ماموں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھیں، پھر وہ بوتیک سے مغرب کے بعد فارغ ہوتی ہیں، جبکہ پاپا کسی میٹنگ میں مصروف تھے، ماموں کم ہی کہیں آتے جاتے ہیں، انا نے سہولت سے کہا تھا۔ پہلے دنیا اپنے کمرے میں تھی، اب وہ بھی وہیں چلی آئی تھی۔ وہ روشانے کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی، جبکہ شہوار اور صبا نے مل کر کولڈ ڈرنکس سرو کی تھیں۔ شہوار کے نکاح والے دن ملاقات ہوئی تھی اور اب ہو رہی ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، انا صبا سے بات کر رہی تھی جب اس نے مسکرا کر کہا۔ اب اس کی شادی کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، لائبہ کی تو طبیعت ایسی ہے، شادی کی تیاری ہم لوگ ہی کر رہی ہیں، عائشہ نے بھی کہا تو انا چونکی۔ کس کی شادی؟ شہوار کی، اور کس کی؟ انا نے حیران ہو کر شہوار کو دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ مائی گاڈ، شہوار کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے بتایا نہیں؟ اس نے شہوار کو فوراً آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسی ماہ میں رخصتی ہو رہی ہے، بس 2 ہفتے بعد کی تاریخ ہے، اب تو کارڈز بھی پرنٹ ہو کر آنے والے ہوں گے۔ انا نے سخت غصے سے شہوار کو دیکھا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ ضرور بتاتی، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ انا سب کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ شادی ادھر ہی ہوگی یا گاؤں میں؟ روشانے بھی پوچھ رہی تھی۔ گاؤں میں ہی ہوگی، سارا انتظام وہیں ہوگا، ہاں ولیمہ ادھر شہر میں ہی ہوگا، ماں جی نے بھی بتایا تھا۔ وہ لوگ پھر باتوں میں لگ گئیں۔ مصطفیٰ کے دونوں بھائی اور والد صاحب بھی آگے تھے، وہ ڈرائنگ روم میں ہی چلے گئے تھے۔ انا کو ان کے گھر کا یہ ماحول بہت اچھا لگا، اور انہی سا ماحول اور انداز، رکھ رکھاؤ، سلیقہ، خواتین نے ڈنر علیحدہ کیا تھا، جبکہ مرد حضرات نے ڈرائنگ روم میں کیا تھا۔
کھانا بہت پرتکلف تھا، بڑے خوشگوار موڈ میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد عائشہ اور صبا ماں جی کے کہنے پر شادی کے سلسلے میں کی گئی تیاریاں دکھانے لگ گئی تھی۔ بڑی کے ملبوسات، زیورات اور دیگر چیزیں، ہر چیز اس قدر پیاری اور خوبصورت تھی، اور سب سے بڑھ کر جس قدر محبت سے تیار کی گئی تھی، انا اور رشانے دل سے متاثر ہوئی تھی، جبکہ شہوار کا رویہ و انداز خاموش اور سنجیدہ تھا۔ اس کی خاموشی انا کے اندر مختلف سوالات اٹھانے لگ گئی تھی، مگر وہ یہ سوال پھر کسی وقت کے لیے اٹھا کر خاموش رہی۔ چلو آؤ، ذرا کچھ دیر لان میں ٹہلتے ہیں۔ شہوار انا کی خاموشی اور ناراضی محسوس کر رہی تھی، سو خود ہی اسے آفر کی تھی۔ انا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی، جبکہ باقی سبھی اندر ہی تھی۔ مجھے تم سے بہت گلہ ہے، اس کے ساتھ چلتے انا نے خفگی سے کہا تو شہوار نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتی ہوں، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پر تم سے ڈسکس کرتی۔ انا نے رک کر دیکھا، بلیک موتیوں سے سجے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ انا نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ بی پازیٹیو یار، اس قدر محبت کرتے ہیں یہ لوگ تم سے، اس قدر خلوص اور محبت سے یہ سب کر، اور پھر مصطفیٰ بھائی جیسا قدردان، تمہیں تو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لان میں رکھے تخت پہ آ بیٹھے۔ لکڑی سے بنا منقش تخت بہت پیارا تھا۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ شہوار مسکرائی تھی، انداز طنزیہ تھا۔ میں اب بہت ماروں گی تمہیں۔ کیوں، تمہارا کوئی حق نہیں ان خوشیوں پہ؟ دل سے ہر بات نکال کر ان لمحوں کو انجوائے کرو، زندگی میں یہ پل صرف ایک بار ہی آئیں گے۔ انا نے ڈپٹا۔ انا، میں بہت ڈسٹرب ہوں، ہو سکتا ہے اب آنے والے دنوں میں کالج نہ آ سکوں، یا شاید میں اسٹڈی ہی چھوڑ دوں۔ میں امی کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں، اور سب سے بڑھ کر ایاز کے خوف سے، ورنہ میں کبھی بھی اس تعلق کو قبول نہ کرتی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دوست ملی، ان لوگوں جیسا گھرانہ ملا۔ خیر، ایک بات تو طے ہے کہ میں کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے قابل نہیں ہوں۔ یہ لوگ مجھے اہمیت دیتے ہیں، محبت جتاتے ہیں، مجھے مان دیتے ہیں، اور میں ان کی محبتوں کے سامنے خود کو بے بس پاتی ہوں۔ امی کے سامنے جا کر لڑ لیتی ہوں، مصطفیٰ کے سامنے غصہ نکال لیتی ہوں، مگر ان لوگوں کے سامنے آ کر میری زبان سل جاتی ہے۔ کاش تم اندازہ لگا سکو کہ میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تو انا نے بہت محبت سے اس کے گرد بازو پھیلا لیا۔ میں جانتی ہوں میں مصطفیٰ کے ساتھ غلط کر رہی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ وہ سامنے آتا ہے تو میرے اندر کی ساری کشمکش غصے کی صورت باہر نکلنے لگتی ہے۔ ہر بار سوچتی ہوں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی، مگر ہر بار خود کو بے بس پاتی ہوں۔ وہ اتنے دنوں سے خود اندر ہی اندر گل رہی تھی، اب اسے کوئی بندہ ملا تو وہ دل کا سارا بوجھ اتارتی چلی گئی۔ پلیز ٹینشن نہ لو، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، ذہن کو نارمل کرو، ورنہ یہ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ انا نے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہاں، میں بہت کوشش کرتی ہوں، مگر ہر بار ناکام ہو جاتی ہوں۔ مجھے اپنے جذبات و احساسات پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ لے دے کے ایک مصطفیٰ ہی بچتا ہے یا امی، ان دونوں کے سامنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں۔ امی میرے رویوں پر دکھی ہوتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہوں۔ ان کا میرے علاوہ اور ہے ہی کون؟ میں جانتی ہوں، مگر پھر غلطی کر جاتی ہوں۔ شہوار نے کہا تو انا مسکرائی۔ تم ان دونوں سے اپنے رویوں کی معافی مانگ لو، یہ دونوں تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں نظر انداز نہیں کریں گے۔ بس اپنے ذہن کو مختلف سوچوں کی اماجگہ بننے سے بچا لو، پھر سب نارمل ہونے لگے گا۔ انا نے رسانیت سے کہا۔ تمہیں بتاؤں، جب سے یہ دنیا پاکستان آئی ہوئی ہے، اس کی باتیں، اس کے طنز بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں جب بھی سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کا سوچتی ہوں، یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہے کہ میں اپنی جگہ فریز ہو جاتی ہوں۔ شہوار نے مزید بتایا تو انا حیران ہوئی۔ مطلب؟ عادلہ بھابھی والا سیم ایٹیٹیوڈ ہے اس کا بھی، اور اسپیشلی مصطفیٰ کی طرف دلچسپی رکھتی ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ مائی گاڈ، شکل سے تو اچھی خاصی مہذب لگتی ہے، پھر ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ وہ میری نیچر کا اندازہ لگا چکی ہے شاید، وہ چاہتی ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ ویسے بھی وہ پاکستان اسی لیے آئی ہے کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر بات چلائی جائے۔ اوہ، تو اس نے مصطفیٰ بھائی کو ہی اپنا ہدف سمجھ کر کوششیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ شہوار محض سر ہلا کر رہ گئی۔ تو تم کیوں خاموش رہتی ہو؟ جب بھی وہ کوئی ایسی چیپ حرکت کرے تم بھی جواب دیا کرو، اور مصطفیٰ بھائی سے جائز رشتہ ہے، آگے بڑھ کر احساس دلاؤ کہ تم ان کی زندگی میں کتنی اہم ہو۔ کاش میں دلا سکتی، بس اسی پوائنٹ پہ آ کر میری ہمتیں دم توڑ دیتی ہیں جب وہ مجھے میرے خاندان یا بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیتی ہے۔ اوہ، انا کو شدید دکھ ہوا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسی صورت میں شہوار کا ریئیکشن کیا ہوتا ہوگا۔ میں اپنی وجہ سے کوئی لڑائی نہیں چاہتی، کوئی جھگڑا نہیں چاہتی، بس ذہنی سکون چاہتی ہوں۔ شہوار نے کہا تو انا نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے، تم دونوں ادھر آ کر جم سی گئی ہو؟ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھیں جب صبا چلی آئی تھی۔ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ ہم آنے ہی لگی تھیں بس۔ وہ دونوں صبا کے ساتھ اندر چلی آئی تھیں۔ ولید اور احسن واپسی کا کہہ رہے تھے۔ وہ اندر آئیں تو ماں جی منتظر تھیں۔ انہوں نے کچھ تحائف اس کے اور رشانے کے حوالے کیے تھے۔ ارے انٹی جی، بھلا ان کا کیا تکلف، ہم نہیں لیں گے۔ انا نے فوراً انکار کیا تھا۔ تم لوگ ہمارے گھر دعوت پہ آئے ہو، اور یہ ہماری رسم ہے، ہم نوبیاتا جوڑے کو تحفہ دے کر رخصت کرتے ہیں۔ کیونکہ تمہاری منگنی بھی ہوئی ہے تو اس کا تحفہ بھی ہم پہ بنتا ہے، اور تحفے سے انکار نہیں کرتے۔ مگر انٹی جی، رشانے نے بھی کہنا چاہا تھا۔ بس یہ تم لوگوں نے لے کر جانے ہیں، انکار نہیں سنوں گی میں۔ انہوں نے محبت سے کہتے منع کر دیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا، اب آپ احسن یا ولید بھائی سے پوچھ لیں، اگر وہ مان گئے تو ہم لے لیں گے۔
رشانہ نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے بھی بات کر لیں گے، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ مہرالنساء نے ان دونوں سے خود بات کی تھی، نہ جانے انہوں نے کیا کہا تھا۔ ولید کو انکار کے باوجود ان سے تحائف قبول کرنے ہی پڑے تھے۔ ان لوگوں کو رخصت ہوتے ہوئے رات کے 12 بج رہے تھے۔ آپ سب کے آنے کا بہت شکر گزار ہوں، مگر انکل اور باقی لوگوں کے نہ آنے پہ خفا بھی ہوں۔ رخصتی کے وقت مصطفیٰ نے رشانے اور رنا کو دیکھ کے کہا تھا۔ وہ لوگ ابھی واپسی کے لیے باہر نکلی تھیں۔ ہم لوگ آنٹی جی سے ایکسکیوز کر چکے ہیں، انا نے مسکرا کر کہا تھا۔ شہوار ان کو رخصت کرنے باہر آئی تھی۔ باقی لوگوں نے اندر سے ہی اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ ویسے آپ سے گلہ ہے، آپ کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں، انا نے کہا تو مصطفیٰ چونکا۔ تو پھر یہ غلطی آپ کی دوست کی ہے، میری نہیں، ولید کو تو علم ہے، مصطفیٰ نے کہا تو انا نے ولید کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ مگر انہوں نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا، مجھے یہ لگا کہ شاید تمہیں علم ہو، شہوار نے ذکر کیا ہو۔ شہوار شرمندہ ہو گئی تھی، انا ہنس دی۔ اس سے تو پتہ نہیں کون کون خفا ہے، آج کل اس کے ستارے گردش میں ہیں۔ زندگی سے خوف کی اچھی خوبی نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہمیں اپنوں سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ گلے شکوے کرنا فطرت انسانی ہے اور اس سے انحراف موت کی طرف قدم بڑھانا کہلاتا ہے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شہوار کو بغور دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی۔ شہوار خاموش رہی، وہ سمجھ رہی تھی مصطفیٰ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اوکے، آپ کی شادی کے لیے نیک دعائیں، رات کافی ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، رشانے نے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا تھا۔ انا اور روشی دونوں شہوار سے گلے ملی تھی۔ محبت و خلوص کا مظاہرہ کرتے وہ لوگ رخصت ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے ہی شہوار اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ آفس میں تھی جب اسے ایک پیکٹ موصول ہوا تھا۔ آفس کے ایڈریس پر اس کے نام TCS پیکٹ آیا تھا۔ اس نے بہت تعجب سے اپنے نام آنے والے اس پیکٹ کو دیکھا تھا جو آفس بوائے اسے پکڑا کے گیا تھا۔ اس نے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا، بھیجنے والے کا نام درج نہیں تھا۔ اس نے پیکٹ چاک کیا تو اندر سے نکلنے والی چیز نے اس کے اوسان خطا کر ڈالے تھے۔ وہ حیرت و اضطراب سے اپنے ہاتھوں میں موجود تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ چہرہ اس کا تھا مگر تصاویر اس کی نہیں تھی، اور ان تصاویر میں اس کے ساتھ موجود جو انسان تھا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رابعہ کو لگا اس کے وجود پر ایک قیامت سی ٹوٹ کر گری ہے۔ تصاویر کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو کھولا۔ یہ تصاویر جسٹ ایک ٹریلر ہے، اپنے انجام کی فکر کرو، ابھی پوری فلم باقی ہے۔ میرے اگلے سٹیپ کے لیے ریڈی رہو، مجھ سے بگاڑ کر بہت برا کیا ہے تم نے، اب بھگتو بھی۔ رابعہ ایک دم رو دی تھی۔ یہ ناقابل اعتراض حد تک لی گئی تصاویر بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا، نہ جانے اب اس عورت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ تصاویر غلط ہیں۔ وہ ابھی آنسو بہاتے تصاویر کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے فون کو دیکھا تھا۔ ہیلو، خود کو سنبھالتے اس نے ریسیور تھاما۔ مل گئی تصاویر؟ دوسری طرف وہی عورت تھی۔ یو چیٹر، جھوٹ ہے وہ سب، بکواس ہے، وہ ایک دم چینخ اٹھی تھی۔ یہ تم جانتی ہو یا ان تصاویر میں تمہارے ساتھ موجود شخص؟ دوسری طرف وہ ہنسی تھی۔ رابعہ نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ بتا دینا اس شخص کو، میں ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر چڑھا رہی ہوں، وہ بدنام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تم بھی۔ تم اس کو بتا کے سمجھ رہی تھی کہ جیسے تم اس کی پناہ میں آ گئی ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ کہہ کر کال بند کر گئی تھی۔ رابعہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی، اس کے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ہادیہ کسی کام سے اس کی طرف آئی تھی، اسے اپنے کیبن میں یوں ساکت دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ بہت پریشانی سے پوچھا۔ رابعہ نے اسے دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ اس نے ٹیبل پر بکھری تصاویر کو دیکھا تو ہادیہ نے بھی دیکھا۔ اس کی رسوائی کا ثبوت اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہادیہ نے 2-3 تصاویر ایک ساتھ اٹھا لی تھی۔ مائی گاڈ، وہ بھی ساکت رہ گئی تھی۔ رابعہ سر جھکا کر پھر شدت سے رو دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری اور سر عباس کی تصاویر؟ وہ ششتے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل پر اپنا چکراتا سر رکھ دیا تھا۔ وہ عادلہ کی طرف سے کسی سنگین کارروائی کی ہی منتظر تھی، مگر وہ ایسا وار کرے گی اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہ تھا۔ اسے اپنے حواس جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ رابعہ، رابعہ، ہادیہ اسے پکار رہی تھی۔ رابعہ کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ اس کے ذہن کے لیے یہ جھٹکا بہت بڑا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سوچ سوچ کر قدم اٹھانے کی قائل تھی۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود وہ اعلیٰ کردار و اخلاق کی مالک رہی تھی۔ اب اس کی ذات پہ یہ حملہ اس کے حواس پر ایک کاری ضرب لگا گیا تھا۔ رابعہ، ہادیہ کچھ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے رابعہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم گھبرا گئی۔ رابعہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہادیہ کے ایک دم ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے فوراً رابعہ کو چیئر پر سیدھا کیا تھا اور ٹیبل پر بکھری تمام تصاویر اس نے جلدی سے رابعہ کے بیگ میں ڈالی اور خود انٹرکام پر آفس بوائے کو جلدی سے پانی لانے کا کہہ کر رابعہ کے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ حد ہے، اس کا کہیں بھی کوئی سراغ بھی نہیں مل پا رہا۔ امجد خان مصطفیٰ کے سامنے تھا اور وہ برہم ہو رہا تھا۔ اس سے اطلاع مل چکی تھی کہ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں اور وہ روپوش ہو چکا ہے۔ آخری اطلاع کے مطابق وہ شاپنگ سینٹر میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد وہ جب وہاں سے رفو چکر ہوا تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس کی مخبری پر مامور افراد بھی بے خبر ہیں۔ مصطفیٰ نے بہت برہمی سے امجد خان کو دیکھا تھا۔ تو پھر اب ایک ہی حل ہے کہ اس کے باپ کو پکڑا جائے، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ ہم اس پر بغیر کسی ثبوت و شواہد کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔
اور وہ لالا رخ والا کیس وہ کب کام آئے گا؟ مصطفیٰ نے کہا۔ وہ ثبوت ناکافی ہیں، بہت کچھ ابھی مخفی ہے۔ میں ایک عرصے سے اس کیس پر کام کر رہا ہوں، محض اپنے مفروضوں کی بنیاد پر میں اسے گرفتار نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے چند پل امجد خان کو دیکھا۔ اوکے، میں خود اب اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے متعلق تمام تفصیلات اور میٹیریل درکار ہیں۔ آپ تمام فائلز کی ایک ایک کاپی مجھے دے دیں۔ میں اب ان لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ عبدالقیوم اگر مجرم ہے تو اس کا سارا خاندان اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یقیناً وہ بھی اسی لائن پر ہوں گے۔ اب ان کو معاف نہیں کرنے والا میں۔ اوکے، پھر میں تمام فائلز ریڈی کروا دیتا ہوں۔ امجد خان نے فوراً سر ہلا دیا۔ اور ایاز کو تلاش کرنے کا کام بند کر دے۔ چند دن گزرنے دیں، وہ اگر باخبر ہے تو اسے اطمینان حاصل کر لینے دیں کہ ہم اسے بھول چکے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ اپنے بل سے باہر نکلے تو اس پر حملہ کر دیں۔ وہ ہر صورت میں مجھے زندہ گرفتار حالت میں چاہیے۔ مصطفیٰ نے بہت سرد لہجے میں کہا تھا۔ امجد خان نے سر ہلا دیا۔ ہادیہ نے رابعہ کو ہوش دلایا تھا۔ رابعہ اپنے ارد گرد آفس کے اسٹاف کو دیکھ کر چونکی تھی۔ شاہ زیب صاحب اور عباس صاحب دونوں اس کے کیبن میں موجود تھے۔ وہ صدمے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بے حواس ہوئی تھی، اور ہادیہ نے اس کی حالت سے پریشان ہو کر فوراً عباس کو بتایا تھا، اور پھر شاہ زیب صاحب بھی آ گئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے چند منٹ بعد ہوش آ گیا تھا، مگر ہوش میں آتے ہی اسے پھر سے وہ تصاویر اور عادلہ کی کال یاد آئی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ رابعہ بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ زیب صاحب پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے ان کو خالی نگاہوں سے دیکھا۔ میرے خیال میں ان کی حالت ابھی بھی بہتر نہیں ہے۔ ہادیہ، آپ ان کو میرے آفس میں لے چلیں، وہاں آرام سے لٹائیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، عباس نے کہا تھا۔ رابعہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں سر، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس پر جو بیتی تھی وہ کسی سے کہنے اور سننے والی بات نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، وہ سخت ہراساں ہو گئی تھی۔ عباس نے اسے بغور دیکھا۔ ہادیہ بھی الجھی ہوئی تھی، تاہم اس وقت اس کی حالت کے بارے میں فکر مند تھی۔ اوکے، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، ہادیہ آپ ان کو گھر لے جائیں، شاہ زیب صاحب نے کہا تو ہادیہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہادیہ کے ساتھ شاہ زیب صاحب کی گاڑی میں موجود۔ وہ ابھی بھی گمسم تھی۔ ہادیہ نے بھی ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے سننے سے گریز کیا تھا۔ گھر پہنچنے پر گھر میں رابعہ کی والدہ اور بھابھی ہی تھیں۔ دونوں پریشان ہو گئی تھیں، تاہم رابعہ نے ان کو اطمینان دلا دیا تھا۔ گھر آ کر اس کے حواس قدرے سنبھل چکے تھے، اور شعوری کوشش سے وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے یار، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ رابعہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ رابعہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ تصاویر، یہ سب کیا ہے؟ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ یہ تصاویر عادلہ نے بھجوائی ہیں، رابعہ نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے سر عباس کی وائف عادلہ نے؟ رابعہ نے سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ رابعہ نے لب بھینچے۔ تم بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ رابعہ نے آہستگی سے اسے سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ او نو! تمام صورتحال سن کر وہ سخت ہراساں ہو چکی تھی۔ سر عباس اور ان کی وائف کے جھگڑے میں تم تو خواہ ہی پھنس گئی ہو۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ عورت تو ایک نمبر کی فراڈ ہے، مائی گاڈ! رابعہ خاموش رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ وہ تصاویر بھیج چکی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان تصاویر کو استعمال ضرور کرے گی۔ وہ صاف کہہ بھی چکی ہے۔ اب کیا کرو گی؟ میں کیا کروں گی یار، میں تو کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ اماں کو پتہ چل گیا تو میں تو مر جاؤں گی۔ میری اماں بہت مذہبی خاتون ہے، انہوں نے بڑی مشکل سے اس جاب کی اجازت دی تھی۔ وہ خود پریشان تھی۔ تم سارے بات سے پھر بات کرو، یہ تصاویر ان کو دکھاؤ اور کہو وہ تمہارا یہ پرابلم حل کریں۔ آخر انہی کی وجہ سے تو وہ عورت تمہارے پیچھے پڑی ہے، ان کی بیوی ہے، جیسے مرضی ہینڈل کریں۔ یہ اتنی واہیات تصاویر یہ ان کو دکھانے کے قابل ہیں بھلا؟ میں تو شرم سے ڈوب مرنے والی ہوں۔ بھلا ان کے سامنے چاہ کیسے سکتی ہوں؟ اور وہ عورت، اس نے مجھے نصیب کیا بھی کس کے ساتھ؟ سر عباس کا تو میں نام بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں اب ان کے سامنے بھی نہیں جا سکتی۔ وہ سخت اذیت میں تھی، رونے لگی تو ہادیہ نے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ اوکے، تم مت کرنا بات، میں آفس میں جاتی ہوں تو جاتے ہی یہ تصاویر سر عباس کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ شو کروں گی کہ مجھے علم نہیں ہے، بس جا کر پیکٹ ان کو تھما دوں گی کہ یہ تم نے دیا ہے، پھر وہ خود ہی معاملہ سمجھ جائیں گے۔ نہ بھی سمجھیں تو بھی تصاویر کے سلسلے میں فوراً رابطہ تو کریں گے۔ سامنے ہو کر بات کرنے کی بجائے موبائل پر بات کر لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ تم اپنا موبائل آن رکھنا، اوکے؟ رابعہ نے سر ہلا دیا۔ اسے ہادیہ کا مشورہ پسند آیا تھا۔ کم از کم اس طرح وہ عباس صاحب کے سامنے سہی جانے والی ذلت سے تو بچ جائے گی نا۔ ہادیہ واپس آفس آ گئی تھی۔ آتے ہی وہ عباس صاحب کے روم میں آئی تھی۔ اب کیسی ہیں مس رابعہ؟ عباس صاحب نے پوچھا تھا۔ وہ بہتر ہے اب، لیکن کچھ پریشان تھی۔ اس نے مجھے لفافہ دیا تھا کہ آپ کو دے دوں، سنجیدگی سے کہتے عباس صاحب کو لفافہ بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ عباس نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس اس نے کہا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ عباس نے تعجب سے لفافہ تھام لیا۔ وہ لفافہ دیکھنے لگا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں جاؤں سر؟ عباس نے سر ہلا دیا تو وہ باہر نکل گئی۔ عباس نے لفافے کے منہ پر اسٹیپل سے لگی پنوں کو اتارا۔ لفافے کا منہ پہلے کسی نے چاک کیا ہوا تھا، پھر وہ دوبارہ اسٹیپل سے پن اپ کیا ہوا تھا۔ عباس نے لفافے کو ٹیبل پر الٹ دیا۔ اس میں سے نکلنے والی تصاویر عباس کو ساکت کر گئی۔ رابعہ اور اس کی تصاویر، وہ بھی اس قدر غیر اخلاقی۔ عباس کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ عباس نے تصاویر پھینک دی تھی۔ مائی گاڈ! وہ غضب بڑی نگاہوں سے تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکم اٹھایا۔ مس رابعہ کے موبائل پر کال کریں اور مجھ سے ابھی بات کروائیں۔ غصے سے کہہ کر ریسیور پٹک دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ جب انٹرکم بجا تھا اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔
مس رابعہ آن لائن ہے، بات کریں۔ عباس نے لب بھینچ لیے۔ ہیلو، رابعہ کی آواز سنائی دی تو غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ یہ تصاویر کس مقصد کے تحت بھجوائی گئی ہیں؟ یہ میں نے نہیں، آپ کی وائف نے بھجوائی ہیں، آج صبح جب میں آفس میں تھی۔ اس لفافے کے اندر ایک صفحہ بھی ہوگا، وہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا مقصد تھا۔ رابعہ کی آواز رندی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ عباس کا سارا غصہ اڑنچو ہوا تھا، وہ بڑے بے بس انداز میں کرسی پر گرا تھا۔ اوہ، تو وہ عورت اس حد تک چلی گئی ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ سر، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ عادلہ کی کال آئی تھی، وہ کہتی ہے وہ مجھے بدنام کر دے گی، وہ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر لگا دے گی۔ سر پلیز ان سے بات کریں، میرا آپ دونوں کی لڑائی میں بھلا کیا قصور ہے جو وہ مجھے بے گناہ اپنے جرم میں شریک کر رہی ہیں؟ وہ پھر رونا شروع ہو گئی تھی اور عباس پہلی بار شرمندہ ہوا تھا۔ عادلہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کر سکتی ہے؟ وہ خود بھی حیرت زدہ تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، عباس نے دھیمے سے کہا تھا۔ دوسری طرف وہ روتی رہی تھی۔ سر، میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے جیسے گھروں میں عزت و کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہم نے۔ سر، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اوکے، آپ پلیز حوصلہ رکھیں اور پریشان نہ ہوں، میں عادلہ سے رابطہ کرتا ہوں اور خود بات کرتا ہوں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ تصاویر فیک ہیں، میں ابھی کچھ کرتا ہوں، پلیز ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے آنسوؤں اور الفاظ نے شاید اضطراب کا شکار کیا تھا۔ ایک لڑکی اس کی وجہ سے رسوا ہو رہی تھی، اگر یہ تصاویر واقعی سوشل میڈیا پر چڑھا دی جاتی تو کس حد تک رسوائی ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف رابعہ نے کال بند کر دی تھی۔ عباس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ کچھ دیر تو وہ بے حس و حرکت کرسی پہ بیٹھا سوچتا رہا اور پھر ایک دم ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمام تصاویر واپس لفافے میں ڈالیں اور اس میں سے پیپر نکال کر پڑھا تو رگوں میں خون کی جگہ شرارے دوڑنے لگے تھے۔ عادلہ بی بی، بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا، اب تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ عباس بہت نفرت سے سوچتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ آج کالج سے جلدی نکل آئی تھی، اسے کچھ چیزیں اور اسٹڈی سے ایک کتاب کی تلاش تھی۔ وہ اردو بازار کی طرف آ گئی تھی، آج ڈرائیور ساتھ نہیں تھا، اسے کتاب تلاش کرنے کے لیے 2-3 دکانوں پر جانا تھا۔ ایک دکان پر وہ مطلوبہ کتاب کی چٹ دکاندار کو تھما کر اپنے سبجیکٹ کے متعلق کچھ اور کتابیں دیکھنے لگ گئی تھی۔ کتابیں دیکھتے وہ دوسری رو میں آ گئی تھی، تبھی وہاں کچھ CDs چیک کرتے وجود کو دیکھ کر انا کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ کاشفہ اسی چند دن پہلے والے لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، وہ بھی انا کو دیکھ کے رکی تھی۔ ہائے، تم بھی ادھر؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بس مجھے کتاب چاہیے تھی تو آنا پڑا۔ انا کو بھی مروتاً بات کرنی پڑی۔ آج ولید تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ ارد گرد دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس وقت اپنے آفس میں بزی ہوتا ہے۔ اوہ، وہ اکثر تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے پوچھ لیا۔ کاشفہ کا انداز کچھ عجیب سا تھا، انا کو اچھا نہ لگا۔ ویسے تمہاری اپنے کزن سے خاصی بے تکلفی لگتی ہے۔ وہ جیسے تمام کام چھوڑ کر بالکل فارغ ہو کر اس سے بات کر رہی تھی۔ انا کو اس کی بات سے تپ چڑھی تھی۔ ہاں بالکل، بہت بے تکلفی ہے، تمہیں شاید ولید نے بتایا نہیں، ہم صرف کزنس ہی نہیں، فیانسی بھی ہیں، اس نے جھیمتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ تم ولید کی فیانسی ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ انا نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا اور تیسری انگلی میں موجود رنگ اس کی آنکھوں کے سامنے کی۔ کاشفہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ رنگ ہماری منگنی کی ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، یہ رشتہ ہماری پسند سے طے پایا۔ کاشفہ کے رنگ بدلتے چہرے نے انا کو بہت لطف دیا تھا، اس کے جلانے کو اس نے مزید بڑھا چڑھا کر کہا تھا۔ لیکن ولید نے تو مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہو سکتا ہے خیال نہ رہو، ویسے ہماری شادی پر ضرور آنا، ماموں کا تو بہت جلد موڈ بن رہا ہے ہماری شادی کروانے کا۔ انا نے آج دل کھول کر اس لڑکی کے ارادوں کو ملیا میٹ کرنے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ اس کے الفاظ پر وہ ہونٹ کچلنے لگی تھی، وہ آنکھوں میں ایک دم نفرت لیے دیکھنے لگی تھی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، سی یو، انا اسے کہہ کر کاؤنٹر کی طرف آ گئی تھی۔ اس کی مطلوبہ کتاب دکاندار نے نکال کر رکھی تھی، اس نے پیمنٹ کی اور جانے سے پہلے پلٹ کر کاشفہ کو دیکھا۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، انا کے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ پھیلی تھی۔ خس کم جہاں پاک، تھینک گاڈ، اب کم از کم ولی کی جان تو چھوڑے گی۔ وہ اپنے کارنامے پر بہت خوش اور مطمئن تھی۔